أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اور دوست، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ تو ہم لے کے چل رہے تھے امام صاحب کی کتاب راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفردات القرآن کے مطابق قرآن مجید کے روٹ ورڈز کو آیت وائز اور سورت وائز۔ تو ہم نے شروع کی ہوئی تھی سورۃ الناس، آج اس کی آیت نمبر 2 کا پہلا روٹ ورڈ لے رہے ہیں مالک الناس، مالک الناس، آیت نمبر 2 سورۃ الناس کی آیت نمبر 2، اور میرا نام محمد اورنگزیب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بات کی وضاحت سماعت فرما لیجئے کہ یہ جو میں نے لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ میم لام کاف کیا جو روٹ ورڈ ہے، اس کے ساتھ جو قرآن مجید کے اندر الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ کتنے بنے ہوئے ہیں؟ 206۔ یہ میں کہاں سے لیتا ہوں؟ تو انفارمیشن اسلام 360 کی ایپ سے، لیکن پریزنٹیشن بناتے ہوئے میں اسلام 360 کو فالو نہیں کرتا۔ میں کس چیز کو فالو کرتا ہوں؟ وہ ظاہر ہے وہ سافٹ ویئر ہے قرآن و حدیث کا، اور کتاب کا تعارف میں کروا چکا ہوں، آپ میری انٹروڈکشن والی ویڈیو دیکھ لیں۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آیت کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، آیت وائز اس کو لے کے چل رہے ہیں، ورنہ امام صاحب کی اپنی کتاب تو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دی ہوئی ہے، اور وہ جو یہ میم لام کاف کا لفظ ہے اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ اس میں ملائکہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے، فرشتوں کا، کیونکہ قرآن مجید میں جو 206 ورڈز بنے ہوئے ہیں، جیسے مالکینی ہے، ملکوت ہے، املیکو ہے، الملائکتو ہے، یملیکو ہے، مالکن ہے، اور اس طرح کے جو الفاظ ہے والملائکتو یملکونا، تو یہ سارے الفاظ ان کی جو ڈیٹیل آئے گی میم لام کاف کے حساب سے، یہ اس میں بھی یہی میم لام کاف کا روٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ میم لام کاف کی صرف وہ والا پورشن اٹھایا ہے جو اس آیت سے میچ کرتا ہے۔ تو آگے بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ اس سے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے وہ والی ڈیٹیل اٹھاتے ہیں کسی بھی روٹ ورڈ کی جو زیر بحث آیت سے ریلیٹ کرتی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی، وہ اس لیے بتائیے کہ اگر کوئی ساتھی کتاب کی طرف رجوع کرے اصل کتاب کی طرف، تو وہ اس میں ملائکہ کی ڈسکشن بھی دیکھیں گے میم لام کاف کے روٹ ورڈ کے حساب سے، تو نہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل کیوں نہیں دی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آیت کے حساب سے وہی ڈیٹیل اٹھائیں گے جو اس آیت کے لفظ پہ فٹ بیٹھ رہی ہوگی۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، تو مالک یوم الدین میں سورہ فاتح کی آیت پہ، تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پہ جب یہ میں بول رہا ہوں اس وقت آس پاس میں کہیں آئی بٹن بھی بنا دوں گا اس کا انشاءاللہ، تو آپ وہاں سے کلک کر کے میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، اور ملکوں کے معنی زیر تصرف چیز پر پاس یا حکم کنٹرول کرنے کے ہیں۔ اور ملکوں کے کیا معنی ہے؟ ایک کہ زیر تصرف چیز کو کنٹرول کرنا، اس چیز کو کنٹرول کرنا زیر تصرف چیز کو، اور کیسے کنٹرول کرنا؟ بذریعہ حکم کنٹرول کرنا۔ پھر فرماتے ہیں الملک بمنزلہ جنس کے ہے، تو اس لیے وہ آگے فرماتے کہ ہر ملک کو ملک تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر ملک کو ملک نہیں کہہ سکتے۔ تو اس سے پہلے جو روٹ ورڈ جیسے کہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ ہم ساری ڈیٹیل نہیں لی، تو اس سے پہلے ملک کے لفظ سے پہلے وہ ملک کے لفظ کو ایکسپلین کرتے ہیں اسی روٹ ورڈ کے حساب سے، میم لام کاف کے حساب سے۔ تو یہ ایک جملہ آ گیا، تو آگے جب یہ والے الفاظ آئیں گے ملک والے، تو اس وقت جو ڈیٹیل ضروری ہوگی وہ اس آیت میں انشاءاللہ پیش کر دی جائے گی۔ تو پھر آگے وہ اس کے یعنی اختیار کے اور اس کے معنی میں وہ بتا رہے ہیں کہ سورۃ القرآن میں سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 3 میں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا،
اور نہ نقصان اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں. اختیار کے معنوں میں کنٹرول کرنے کے معنوں میں. وَلَا يَمْلِكُونَ اور وہ نہیں اختیار رکھتے لِأَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں کے لیے ضرر کسی نقصان کا ولا نفعن اور کسی فائدے کا ولا يملكون اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا ولا حیاتن اور نہ ہی زندگی کا ولا نشورا اور نہ ہی مر کر اٹھ کھڑے ہونے کا یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا. کسی چیز کا اختیار بھی نہیں ہے ان کے پاس. پھر اسی مالک کے معنوں میں وہ ایک سورۃ یونس کی آیت نمبر 31 کو پیش کر رہے ہیں. ہمیں یملک السماء والابصار یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 پیش کریں اسی معنوں میں کل لا املک لنفسی نفع ولا ضرر کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اور صرف وہ والی ڈیٹیل اٹھائی ہے جو اس آیت مالک الناس میں مالک لفظ کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر سکے. نیکسٹ دیکھتے ہیں میں نے کون سی بنانی ہے ویڈیو کی. آیت نمبر 2 پہ نون موسین پہ بنے گی. سورۃ الناس مالک الناس. الناس کے لفظ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نون موسین کا روٹ ورڈ کو ایکسپلین کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو میری ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں, اس پہ کمنٹ کیا کریں, شیئر کیا کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لازمی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں. ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب تو چینل ایک ہی دفعہ ہوگا, بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کا ہر ویڈیو پہلے سے مل سکے. اور اینڈ تھینکس فار واچنگ اور میرے ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.